حضرت سیری سقطی علیہ رحمہ راستے میں سے کہیں جا رہے تھے، آرام کرنے کا جی چاہا تو دیکھا ایک درخت ہے، سایہ گھنا ہے، اس کے درخت کے نیچے جا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو درخت نے حضرت سیری سقطی سے زبان حال سے کہا، اے سیری سقطی میرے جیسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو حضرت سیری سقطی کہنے لگے یار تیرے جیسا ہو جاؤں مطلب کیا؟ تو کہا میں دیکھو نا لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں پھر بھی میں ان کو پھل دیتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں، میرے جیسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو سیری سقطی کہتے یار بات تو بڑے پتے کی کر رہا ہے تو، ہاں لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور تو پھل دیتا ہے، یعنی گالیاں سن کے دعائیں دینا، کہا یہ زندگی کیوں نہیں اپناتا؟ تو سیری سقطی علیہ رحمہ کہتے یار یہ تیری عادت تو بڑی اچھی ہے لیکن پھر بھی تو جلا کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر اتنی اچھی عادت ہے تجھ میں تو لوگ تجھے جلا کیوں دیتے ہیں، تجھے راکھ کیوں کر ڈالتے ہیں؟ تو کہا ایک کمی مجھ میں ہے نا، اسی کمی کی وجہ سے جلا دیا جاتا ہوں۔ کہا وہ کمی کیا ہے؟ تو کہا دراصل کمی مجھ میں یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے نا میں ادھر ہی جھک جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے، میں کہیں ثابت قدم نہیں رہتا ہوں، ادھر کا جھونکا آیا تو ادھر، ادھر کا جھونکا آیا تو ادھر۔ جب تک آپ کی زندگی میں استقامت کی دولت نہیں آئے گی آپ کا نشان نہیں ہے دنیا میں۔ چٹان بنی اپنی زندگی میں، چٹان۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب آتا نا، سیلاب، تو سیلاب میں پانی کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس جتنی ہلکی چیزیں ہوتی ہے سب بہہ جاتی ہے، لیکن اگر کہیں چٹان پڑی ہوئی ہوتی ہے سیلاب کا بہاؤ اس کو نہیں بہا لے جاتا۔ کیوں؟ وہ مضبوط ہے، وہ وزنی ہے، بلکہ وہ سیلاب کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں گھاس مت بنیے، چٹان بنیے۔ کیسی بھی ہوا آئے، کیسا بھی رخ ہوا کا آپ کی طرف ہو، کیسا بھی طوفان آئے، آپ اس کا رخ تو موڑ دو لیکن وہ آپ کا رخ نہ موڑ سکے۔ یہ درس کہاں سے ملا؟ کربلا کی داستان پڑھنے کے بعد یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا، ایک طرف کیا تھا؟ دین بچانا، ایک طرف مدینہ چھوڑنا۔ مدینے میں رہتے ہیں، مدینے کی بے حرمتی بھی ہو سکتی تھی، ایک طرف میرے امام کے سامنے ایمان بچانا ہے، ایمان بچائیے، اور دوسری طرف مدینہ چھوڑنا۔ مدینہ بھی بے حد پسند ہے اور اسلام تو ہے ہی، ایمان تو ہے ہی۔ میرے آقا حسین نے کیا کیا؟ مدینہ کو لبیک کہا، مدینے کو چھوڑا، الوداع کہا، نکل گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر بے ایمان بن کر مدینے میں رہوں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ایمان سلامت رہے گا نا تو دنیا کے کسی خطے میں بھی رہوں گا، سر کو جھکاؤں گا، مدینے والے کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ثابت قدم رہے، اپنے ایمان کو بچایا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ایمان کی جو دولت ہے اللہ کی طرف سے جو ملی ہے نا، میرے آقا حسین کے کربلا تک جانے کا جو مقصد ہے یار، اس حسینی مقصد کو آپ سمجھئے، اس مشن کو سمجھئے، کس لیے گئے تھے؟ ایمان، اس کی آبرو، اس کی حرمت، اس کی عزت کو بچانے کے لیے۔ آج ہماری زندگی میں اگر یہ چیز ہے، ہم ایک نماز کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنے ایمان کو اور اللہ کی اس دین کی حفاظت کا کیا ہم بیڑا اٹھائیں گے؟ ہم نے اپنی نماز تک کو نہیں بچایا، ہم سے مسجد کی حرمت نہیں بچائی جا سکی، ہم اور کیا دین کی خاطر کریں گے؟ کچھ پاس نہیں ہے، نہ ان سجدوں کا جو میرے آقا امام نے کرب و بلا کی دھرتی پر ادا کیے، کوئی لحاظ نہیں۔ جن لوگوں نے کہا اللہ میرا رب ہے، ڈٹ گئے اس پر، اللہ نے ان پر رحمتیں نازل فرمائی، وہ جنتیں دے گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کوشش کریں کہ جب ایمان آپ نے قبول کیا ہے تو پھر اس ایمان پر ثابت قدم ہو جائیں۔